پیسے ختم ہو گئے ہیں، مکان کا کرایہ دینا ہے، کوئی قسط ادا کرنی ہے، قرض واپس کرنا ہے۔ صرف 11 مرتبہ یہ سورت پڑھیں اور اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک ماریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے، یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے، یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے، اور پھر دیکھیں کمال۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے، مزے سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی شاد و آباد رکھے، جہاں بھی قدم رکھیں اللہ پاک آپ کے لیے خیر و آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رجب جو ہے وہ اللہ رب العزت کا مہینہ تھا اور شعبان ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ مبارک ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے اور کوشش کریں کہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک آپ لوگ پڑھ لیا کریں۔ 1000 دفعہ سے مراد سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں تو روزانہ کا آپ کا 1000 مرتبہ درود پاک ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ آپ 5 گانا نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد آپ درود پاک کو 200 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ اور کوشش کریں، اور سب سے چھوٹا درود پاک یہی ہے جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو روزانہ 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور جو درود پاک ہے یہ ہماری زندگی میں آسانیاں لے کے آتا ہے اور بہتری کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ویسے تو پورے کا پورا قرآن پاک ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن پاک میں ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل موجود ہے، لیکن کسی مخصوص حالت میں، کسی مخصوص ضرورت کے لیے اور مخصوص تعداد میں کوئی بھی چیز پڑھنے، کوئی آیت پڑھنے کو، کوئی دعا پڑھنے کو، کوئی سورت پڑھنے کو ہم وظیفہ کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی مجھے کمنٹس موصول ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وظائف پر لگا رہے ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ہر وظیفے میں یا تو 5 وقت کی نماز کی تلقین کرتا ہوں یا پھر صدقہ و خیرات کی تلقین کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض وظائف میں استغفار کی تلقین کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، توبہ و استغفار کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میں آپ کو جتنے بھی وظائف بتاتا ہوں وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں کے ہوتے ہیں، پیاری پیاری دعاؤں کے ہوتے ہیں، اور یہ کیا معلوم کہ اللہ رب العزت کسی بھی وقت کسی انسان کا دل و دماغ پھیر دے کہ آپ وظائف کو پڑھتے پڑھتے 5 گانا نماز ادا کرنا شروع کر دیں، آپ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیں، آپ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ رب العزت آپ کو معاف فرما دے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے۔ یا پھر جب آپ وظائف پڑھنے کے لیے قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس سے بہتر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے تو کمنٹس پڑھ کے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ جب میری وجہ سے کچھ لوگوں کی زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ بتاتا ہوں اس میں ہماری ہی بہتری ہے، اور وظائف کی یہ میں جتنی بھی ویڈیو بناتا ہوں، جتنے بھی میں نے وظائف بتائے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہیں، اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ تو ابھی ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں نے جس انسان کو بتایا
بتایا ہے، جس میرے بہن بھائی نے کیا ہے تو انہوں نے کمنٹس میں جو ہمیں بتایا ہے اس سے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے کلام سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 روپے مانگے تھے تو ہمیں 15 مل گئے، اگر ہم نے 100 مانگا تو ہمیں 1000 مل گیا، اور اگر ہم نے 500 مانگا تو ہمیں 5 لاکھ مل گیا۔ اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اس کا ڈبل ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ اگر اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو جو بھی ملے گا تو آپ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد، اگر آپ نے مکان کی قسط دینی ہے، مکان کی قسط ادا کرنے کے بعد مکان کا کرایہ دینا ہے، مکان کا کرایہ دینے کے بعد پھر آپ نے گھر کے لیے کوئی سودا سلف لے کے آنا ہے، وہ لے کے آنے کے بعد آپ نے اگر کچھ بھی لینا ہے کسی بھی ایمرجنسی کے طور پر، آپ آج کے اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے نیت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو جو بھی ملے گا اس میں سے آپ نے 10%، 2%، 5% جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ نے اتنی نیت کر لینی ہے کہ جو بھی مجھے ملے گا اس کے میں 5% اللہ کی راہ میں دے دینے ہیں، 10% اللہ کی راہ میں دے دینے ہیں، 2% اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ اس طرح آپ نے نیت کر لینی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے 5 گانا نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے اس عمل اس وظیفے کو نماز کے بعد کرنا ہے، اور آپ نے جس سورت کا یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے وہ سورت ہے سورت علم نشرہ۔ اس سورت کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے سورت علم نشرہ کو کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مال و دولت کے لیے بہت ہی خاص ہے، مال و دولت کے علاوہ بھی اس کو پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ نے اول آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی بہتر لگتا ہے آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ سورت علم نشرہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے شروع میں ہی اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے، جو اگلا سٹیپ ہے وہ بہت خاص ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اول آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اس پر آپ نے دم کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بول کر کہنا ہے یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے۔ اس کو آپ نے لازمی بول کر کہنا ہے کہ یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے، یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے، یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے۔ آپ نے 3 مرتبہ ان الفاظ کو کہنا ہے۔ انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس عمل اس وظیفے کو ڈیلی بیس پر کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کبھی بھی کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہونے والی۔ اور اس کے بعد آپ اپنے دنیاوی کام کریں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر میری مائیں بہنیں گھر کا کام کرتی ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ انشاءاللہ میرا سونا رب اپنے کرم سے آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ پیسوں کی کمی کو تو بھول ہی جائیں، وہ تو آپ کو نہیں ہونے والی انشاءاللہ۔ اس وظیفے سے آپ میرے بتائے گئے طریقے پر اس وظیفے کو کیجئے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کون کون سی حاجت پوری ہوئی ہے، کون کون سی مراد پوری ہوئی ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرے لیے آپ لوگ اسپیشل دعا کیا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب اللہ رب العزت دور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں، ان بابرکت گھڑیوں میں آپ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ میرے جس بہن بھائی کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی جائز مراد ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس
مکمل اس ویڈیو کو مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے گی۔ اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔